وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ احباب نے صحابہ کرام و ازواج مطہرات، صحابیات و ازواج مطہرات کورس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اس کی آج اختتامی نشست ہے۔ اس کے اندر آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو بھی سنا، حضرات صحابیات کے فضائل و مناقب کو بھی سنا، ان کی گھریلو زندگی کو بھی سنا ہوگا، اور یقیناً جو ایک سلسلہ شور اسلام اکیڈمی کا ہے، اس سلسلے کے تحت جو ان کا ایک طریقہ کار ہمارا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے جوابی شیٹس بھی جمع کرائی ہوں گی۔ مین چیز یہ ہے کہ دفاع صحابہ ضروری کیوں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اتنا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، دفاع صحابہ ضروری کیوں ہے؟ دفاع صحابہ ضروری یوں ہے کہ اللہ نے ہی جن مقدس ہستیوں کا دفاع کیا ہے، ان کا دفاع کرنا یوں ہے کہ قرآن کا دفاع کرنا ہے۔ پہلے تو صحابی سمجھیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت میں ہی ان کو اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا ہو، ان کو وفات آئی ہو۔ میں نے یہاں پہ لفظ بولا ہے اسلام کی حالت میں ملاقات کا، میں نے یہاں لفظ یہ نہیں بولا کہ اسلام کی حالت میں دیدار کیا ہو۔ اگر آپ دیدار کرنے کا لفظ بولیں گے تو آپ کی تعریف کے اوپر اعتراض فوراً یہ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبینے تھے، انہوں نے تو دیدار نہیں کیا، تو پھر ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں خود ہی ذکر کر دی کہ صحابہ کرام کو سب سے پہلا جو سامنا کفار سے کرنا پڑا، جو کفار نے سب سے پہلی گالی دی یا صحابہ کرام کے بارے میں جو تبرہ بازی کی، وہ تبرہ بازی بھی قرآن نے محفوظ کی، اور اس تبرہ بازی کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں کو جب کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ تو انہوں نے ایمان لانے کے لیے کیا الفاظ آگے سے کہے کہ ہم ان معاذ اللہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ بے وقوف نہیں، بے وقوف آپ ہو۔ یہاں سے ایک بات تو ہمیں ثابت ہوگی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جس طرح کی کوئی زبان استعمال کرے، اس کے جوابی کارروائی میں وہی زبان کا استعمال کرنا، یہ قرآن کا نص ہے، قرآن کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا، اپنی زبانوں کو ان مقدس ہستیوں کے خلاف بے لگام کرنا، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ابتدا اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن اصحاب محمد نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد جس دن سے حق و باطل کا پہلا معرکہ شروع ہوا، اسی دن سے اسلام کے خلاف جہاں یہود و نصارہ مشرکین سرگرم ہوئے، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے منافقین جو اپنے دلوں میں دین اسلام کو مٹانے کی خواہش رکھتے تھے، اس مشن میں ان کے ساتھ لگے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کو مجروح کرنا چاہا، لیکن وہ یہ نہ کر سکے، کیونکہ اس طرح ان کا نفاق اور کفر سامنے آتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، وہ مسلمان میں گھل مل نہ سکتے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو اپنا ہدف
تنقید کا نشانہ بنایا۔ باہمی سیاسی اختلافات کو بنیاد بنا کر، کبھی کسی اور بات کا بہانہ بنا کر یہ لوگ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے، ہر ممکن کوشش کرتے کہ کسی طرح بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مسلمانوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو جائیں۔ آج اس کام کے لیے اسلام دشمنوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا۔ مسلسل کی رسومات، نجی محفلوں، دیگر تقاریب کے موقعوں پر لوگوں کو ذہن سازی کرنی شروع کی۔ قلم و تحریر کے ذریعے سے مختلف رسائل اور جرائد میں مضامین لکھے، کتابیں شائع کی گئیں، اور سب سے بڑھ کر الیکٹرانک وقت کا استعمال کیا گیا، آج کل کے میڈیا کا استعمال کیا گیا، انٹرنیٹ کا سہارا لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف ایک تحریک کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور آئے روز اس کام میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ ایک بندہ مومن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے خلاف کسی بھی قسم کی گفتگو نہ کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ صحابہ کرام کی عزت کا دفاع ہی کرتا ہے۔ اس صحابہ کرام کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ مگر سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ دفاع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دفاع دین اسلام کا دفاع ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اذا رأیت الرجل ینتقض احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق وذلک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الینا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما یریدون ان یجربوا شہودنا لیبطلوا الکتاب والسنۃ والجرح بهم اولی وهم زنادقہ، کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کی تنقید کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، قرآن برحق ہے، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ دین برحق ہے۔ بے شک قرآن و احادیث ہم تک صحابہ کرام نے پہنچائے ہیں، لہذا صحابہ ہمارے لیے رسالت محمدیہ کے گواہ ہیں، اور یہ لوگ ہماری گواہوں کو مجروح کر کے کتاب و سنت کو مٹانا چاہتے ہیں، لہذا یہ لوگ خود قابل جرح ہیں، اور یہ لوگ بدترین زندیق ہیں۔ صحابہ کرام کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی واضح مثال بیعت رضوان کا موقع صرف ایک صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر وہاں موجود تمام صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر موت کی بیعت کی۔ اس بیعت کے نتیجے میں اگر یہ جنگ کفار کے ساتھ ہو جاتی تو نہ جانے کتنے صحابہ کرام شہید ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کو ایک صحابی کے بدلے پیش کیا۔ اگر اس حد تک ہمارے نبی اپنے صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے تھے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کرام کا دفاع اس لیے بھی ضروری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، ائمہ دین تک سب نے دفاع صحابہ کا دفاع کرتے آ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح سلف صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرتے تھے ہم بھی اسی انداز سے صحابہ کرام کی شان کے محافظ بنیں۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جا بجا فضائل کا تذکرہ کیا، وہیں صحابہ کرام کی عزت کا دفاع بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا
کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ تو یہ منافق کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جیسے معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء۔ اللہ نے الا کا لفظ کہہ کر یہ کہا، خبردار سن لو، بے شک تم بے وقوف ہو، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے کہ بے وقوفی کی جو ہے وہ کفار کو کہا گیا۔ صحابہ کرام کے دفاع کے اندر اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا منافقین جو حضرات صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے والے ہیں، ان کو بے وقوف، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا بے وقوف وہ نہیں بلکہ تم لوگ بے وقوف ہو۔ دوسری جگہ پہ اگر آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندے کی اپیل کی تو بہت سارے صحابہ کرام نے دل کھول کر تعاون کیا، بعض نے اپنی استطاعت کے مطابق مال اللہ کی راہ میں دیا۔ منافقین جو ہمیشہ سے اسلام دشمن رہے، اس موقع پر بھی جو زیادہ مال لاتا اسے کہتے اللہ کو اتنا زیادہ مال کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود غنی ہے، جو کم مال لاتا اسے کہتے اتنے تھوڑے مال کی اللہ کو ویسے ہی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جو فرمایا اس کو بھی سماعت کیجیے گا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ التوبہ کے اندر الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تانا کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کرام کا دفاع فرمایا وہاں صحابیات کی عزت کا بھی دفاع کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سبق کے اندر بھی اس کو پڑھا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب بعض منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیوں نے جب تم اسے سنا تو تم نے کیا کہنا تھا، ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ جو پاک باز عورتوں کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی کام نہ کرنا، اگر تمہیں علم ہو جائے کسی پاک باز عورت کے اوپر الزام تراشی ہے تو اس کو بہتان عظیم کہا جائے۔ جو لوگ یہ برائی کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دیتے ہوئے کیا فرمایا وہ بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فی الدنیا والآخرہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائی جائے، جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے بے حیائی پھیلائی جائے ان لوگوں میں جو ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھو جو یہ کام کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ مطہر الفاظوں کے ساتھ موتی پروتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جو الفاظ کہے اس کو بھی ایک دفعہ سماعت کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی زبان درازی کر رہا ہو تو تم زبان درازی کرنے سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرو، ان کے بارے میں چہ میں گویا نہ کرو۔ اس روایت سے چند ایک باتیں جو سمجھ آتی ہیں، صحابہ کرام
کے خلاف امت کے کسی بھی فرد کو اگرچہ وہ کوئی بھی حیثیت یا مقام رکھتا ہو کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے جو بے ادبی یا گستاخی کے زمرے میں آتی ہو۔ اس روایت کے میں جو ایک کلمہ جو استعمال کیا گیا، ایک لفظ جو استعمال کیا گیا، فَأَمْسِكُوا، امر کا صیغہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جو امر ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے دلالت کرتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس پر عمل واجب ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں سب شامل ہیں۔ امت محمدیہ کا ایک ایک فرد کو یہ حکم ہے اور کوئی بھی اس حکم سے مستثنی نہیں کہ جب صحابہ کرام کی مخالفت میں کسی بھی قسم کا تبصرہ تک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مخالفت میں کسی بھی قسم کا تبصرہ تک حرام ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف بد کلامی کرنا، سب و شتم کرنا یا تبرہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ مسائل جن میں صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا، یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھیے گا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، اگرچہ کسی بھی مسئلے کی نوعیت ہو، ان کو بنیاد بنا کر بعد میں آنے والے امت کے کسی بھی فرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ طرفین میں سے کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کی تنقید کرے، کیونکہ صحابہ کرام کی ذات مغفور ہے جن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی معاف فرما دیا ہے۔ البتہ اس کے مختلف فی مسائل کا تعلق شریعت کے عملی احکامات سے ہو تو اس میں دلائل کے مطابق راجح رائے کو عملاً اختیار کیا جائے گا، اور مرجوح رائے کو بغیر اس قائلین پر تنقید پھر بھی حق نہیں دیتی کہ تنقید کے بغیر ترک کر دیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر تو آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر ہو سکتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، کان بین خالد بن ولید و بین عبد الرحمن بن عوف شیء فسبہ خالد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احد من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا۔ یہاں پہ مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے اس بات کو بھی سمجھیے گا، یہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ آپس میں ان دونوں کا جھگڑا ہوا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو برا بلا کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو ان میں سے کسی کے 2 چلو یا 1 چلو بھر صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے آپ غور کیجئے، یہاں پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے، اگر سیدنا خالد بن ولید جیسے صحابی جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اس قدر بڑا عمل احد پہاڑ کے برابر سونے کا صدقہ کرنے کے باوجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے قدیم الاسلام مہاجر صحابی کے قلیل عمل 1 مد صدقہ کو نہیں پہنچ سکتا، کہ سیدنا خالد بن ولید جتنا مرضی صدقہ کر دیں لیکن احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دیں، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقدم تھے، یہ بعد میں ہوئے۔ ایک صحابی اب جو شرفی صحابیت حاصل نہیں ہے، دونوں میں شرف صحبت ہے، جنہیں شرف صحابیت حاصل نہیں انہیں ان افضل الامہ افراد میں سے کیوں کہ نسبت ہو سکتی ہے۔
جہاں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین کی خاک کو سریا سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اگر ایک بعد والا قدیم الاسلام صحابی کو برا بھلا کہے تو نبی کریم فوراً روک دیں، تو پھر شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج کے دور میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ و ملائکتہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ تمام لوگ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبرہ، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ملعون ہیں، ہر قسم کی خیر و بھلائی اور انسانی ہمدردی سے وہ محروم ہیں اور مستثنی ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے فرشتے اور تمام لوگ لعنت کریں، وہ اس لائق ہیں کہ اس کے کبھی حرکت پر سخت سے سخت گرفت کی جائے اور اس کے معاشرے میں بائیکاٹ کیا جائے، اور ارباب اختیار پر یہ لازم ہے کہ اسے قرار واقع سزا دی جائے، اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کوئی نرمی مت برتی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے اندر فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب فرمایا، میرے لیے میرے ساتھیوں صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، پس ان صحابہ میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو مددگار، کچھ کو میرا سسرال داماد بنایا۔ پھر فرمایا کہ جو انہیں صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور کائنات کی تمام لوگوں کی لعنت ہو، کل روز قیامت اللہ اس کا کوئی فرضی یا نفلی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ اس روایت سے اس بات کا تو ثبوت مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا گیا ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ جو صحابہ کرام پر طعن کرتا ہے وہ معاذ اللہ در حقیقت اللہ کے انتخاب پر جو ہے وہ طعن کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب محمد فلما قام احدهم ساعات خیر من عباده احدکم 40 سنہ، کہ اگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا مت کہو، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھڑی شرف صحبت تمہارے 40 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپس کے اندر بھی الفت و محبت کا جو ہے وہ ایک درس دیا۔ ان تمام دلائل احادیث سے قرآن پاک کی آیات احادیث سے اس بات کا تو ہمیں علم ہو گیا کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ در حقیقت اسلام کا دفاع ہے، صحابہ کرام کا دفاع کرنا در حقیقت دین کا دفاع ہے۔ اگر بنیاد ہی جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن پہنچا، دین پہنچا، اسلام پہنچا، آج ہم مسلمان ہونے ہیں تو ہم ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے آخری لمحے تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دفاع کرنے والا اور ان سے حقیقی عشق رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین متین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔